میں سچا ہو جائے، اللہ سے کامل محبت کرے، اللہ سے سچا پیار کرے، تو پھر وہ رب کی محبت میں کیا کیا چیزیں فنا کر سکتا ہے، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ وہ لاڈلے نبی ہیں جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ خلیل کا معنی دوست، خلیل اللہ کا دوست، اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں 7 مرتبہ آزمایا۔ یہ وہ کمال کے نبی ہیں کہ یہ اللہ کی ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے ان سے جو امتحان لیا ہے نا، وہ امتحان عام انسانوں جیسا امتحان نہیں تھا۔ ان سے جو رب نے امتحان لیا ہے، یہ ہر امتحان میں کامیاب ہو کر انہوں نے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرخرو کیا۔ نبی ہے، نبی تو ہوتا ہی سرخرو ہے، اللہ کے خلیل ہے۔ ایک مرتبہ اپنے گھر سے بکریوں کا ریوڑ لے کر ابراہیم علیہ السلام جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ بکریاں چرانے لگے اور رب کی عبادت بھی کر رہے ہیں، اور بکریاں جنگل میں چل رہی ہے، گھوم پھر رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس دن بکریوں پر بڑا پیار کا اظہار کر رہے تھے۔ مثلا کسی بکری کو اپنے قریب کر لیتے، کسی کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، اور کسی کو شفقت کے ساتھ آپ پکڑ کر چلاتے۔ یوں مختلف بکریوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے ایک محبت کا، پیار کا اظہار کیا۔ یہ منظر اللہ کی ذات بھی دیکھ رہی تھی۔ تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام یہ دنیا داری میں مشغول ہو گئے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں نہیں، یہ میرے خلیل ہیں، میں نے ان کو اپنا دوست بنایا ہے، اور جو میرا دوست بن جاتا ہے وہ پھر دنیا داری میں مشغول نہیں ہوتا۔ وہ دنیا میں تو رہتا ہے، وہ دنیا کے اسباب کو بھی حاصل کرتا ہے، وہ دنیا داروں کے ساتھ، دنیا کے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا یہ بھی رکھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دنیا کی محبت میں مشغول نہیں ہوتا، وہ در حقیقت میری محبت میں مشغول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، یہ بکریوں سے محبت کر رہے ہیں، کسی سے پیار کر رہے ہیں، کسی پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، کسی کو آپ خود پکڑ کر چلا رہے ہیں، کسی کو قریب کر رہے ہیں، تو آج تو تیرے پیارے ابراہیم علیہ السلام بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ دنیا میں مشغول ہو گئے ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہ دنیا میں مشغول نہیں ہوئے، یہ میری محبت میں فنا ہے۔ سبحان۔ عرض کیا کہ اے اللہ، ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، چلے ابھی امتحان لے لیتے ہیں۔ سبحان۔ ایک فرشتے کو بلایا، فرمایا جاؤ زمین پر اور میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لو۔ وہ فرشتہ آیا اور ابراہیم علیہ السلام سے چھپ کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے یہ محبت بڑا منظر دیکھا کہ آپ جانوروں سے بڑی محبت کر رہے ہیں، تو وہی بیٹھے بیٹھے اس نے زبان سے کہا اللہ، زبان سے اللہ کا نام لیا، لفظ اللہ، اللہ کو پکارا، اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے اور بھی نام ہیں، لیکن جو لذت علماء کہتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں لفظ اللہ کے اندر ہے نا، یہ کسی میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرشتہ کہے اللہ، جو گناہوں سے پاک ہے، اتنی پیاری آواز میں، اتنی سریلی آواز میں فرشتہ نے لفظ اللہ کہا۔ جب اس کی آواز ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں پڑی، اب آپ نے بکریوں کو چھوڑ دیا، اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ اگرچہ کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن یہاں کوئی اور ہے جو میرے رب کا نام لے رہا ہے۔ تو آپ نے جس طرف سے آواز آئی اس طرف رخ کر کے کہا، میرے رب کا نام لینے والے تو کون ہے؟ تو کتنی محبت بھری آواز میں میرے رب کا نام اللہ لے رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک بار پھر سنا۔ سبحان اللہ۔
کیونکہ جس محبت میں، جس پیار میں، جس ترنم میں، جتنی خوبصورت آواز میں تم نے رب کا نام اللہ کہا، آپ فرماتے ہیں ایسی آواز تو میں نے کبھی سنی نہیں ہے، اور اس نام نے میرے اندر رب کی محبت کو اور بڑھا دیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تو یا تو اپنے آپ کو ظاہر کر، اور اگر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تو پھر میری خواہش یہ کہ ایک دفعہ پھر اپنی اسی پاکیزہ آواز سے میرے رب کا نام لفظ اللہ کہے۔ فرشتے نے وہیں سے آواز دی، کہا پیارے ابراہیم اگر میں اپنے نام سے، اپنی زبان سے لفظ اللہ کہوں تو آپ کیا دو گے؟ سبحان اللہ۔ ایک بار رب کا نام سننے کے لیے کیا دو گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تو کیا لینا چاہتا ہے؟ تو جو چاہے گا میں تو دے دوں گا۔ یہ ہے رب کی سچی محبت، اسے کہتے ہیں اللہ کا سچا پیار۔ فرمایا جو چاہے گا وہ تجھے دے دیا جائے گا۔ اس نے کہا نہیں آپ کیا دیں گے؟ آپ بتائیں نا، سننا آپ چاہ رہے ہیں، اگر میں ایک دفعہ اللہ کا نام لفظ اللہ سناؤں تو آپ کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس یہ بکروں کا ریوڑ ہے، اگر ایک دفعہ تو لفظ اللہ کہے گا، مجھے میرے رب کا نام اپنی پاکیزہ آواز میں سنائے گا، تو بکریوں کا آدھا ریوڑ یہ تجھے دے دوں گا۔ اور فرشتے نے وہیں بیٹھے بیٹھے پھر کہا اللہ، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا پاکیزہ نام سن کر جھوم اٹھے اور فرمایا کہ بکریوں کا آدھا ریوڑ تیرا ہو گیا۔ پھر متوجہ ہوئے اس کی طرف اور فرمایا اے آواز دینے والے، اس ویران جنگل میں میرا رب کا نام لینے والے، ایک بار پھر مجھے اپنے رب کا نام سنا۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے پوچھا کہ اگر اب لفظ اللہ سناؤں، اپنے رب کا پاکیزہ نام سناؤں تو آپ کیا دو گے؟ فرمایا یہ آدھا بقیہ بکریوں کا ریوڑ یہ بھی تجھے دے دوں گا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے پھر اپنی زبان سے کہا اللہ، اور ابراہیم علیہ السلام یہ نام سن کر پھر جھوم اٹھے۔ آپ نے فرمایا چلو یہ آدھا بکریوں کا ریوڑ یہ بھی تمہارا ہو گیا۔ پھر رب کی محبت میں جھومتے رہے، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے، کہا اب میں چاہتا ہوں ایک بار پھر میرے رب کا نام سنا دے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے نے کہا اب تو آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے ہی نہیں، سبحان اللہ۔ آپ کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا وہ تو آپ نے مجھے دے دیا، اب اگر میں رب کا نام سناؤں تو اب کیا دو گے؟ سنے دل سے رب کی محبت کیا ہوتی ہے، اللہ سے سچی محبت اللہ کے انبیاء نے کیسی کی ہے، اور میں اور آپ ہم اپنے رب سے کتنی محبت کر رہے ہیں۔ ہم خالی زبان سے کہتے ہیں مگر حقیقت میں ہمارا عمل اس کے برعکس ہے۔ اور انسان اگر رب سے سچی محبت کرنے والا بن جائے تو خدا کی قسم پھر ساری دنیا بھی اس کے سامنے کچھ نہیں، پھر انسان اپنے رب کے نام پر، اپنے رب کے دین پر، اپنے رب کے محبوب پر پھر انسان اپنی ساری دنیا بھی قربان کر دیتا ہے۔ یہ محبت ایسے نہیں ہوتی۔ جو لوگ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی جان کے نذرانے بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، ان لوگوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ رب کی محبت میں فنا ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کہا میں چاہتا ہوں ایک بار میرے رب کا پاکیزہ نام اپنی مبارک زبان سے دوبارہ سنا۔ تو اس نے کہا اب کیا دو گے؟ آپ کے پاس تو کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، بکریوں کا ریوڑ تھا وہ بھی مجھے دے دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر ایک دفعہ سنائے گا تو دیکھ تیرے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے، تو اکیلا ہے، تو سارا یہ ریوڑ سنبھال نہیں سکے گا، اگر ایک مرتبہ پھر مجھے رب کا نام سنا لے تو اس کے بدلے میں تمہارا غلام بن کر ان بکریوں کی رکھوالی کرتا رہوں۔ تو مجھے اپنا غلام رکھ لینا، اپنا خادم رکھ لینا، اور میں یہ بکریاں تیری طرف سے چراتا رہوں گا، اور اس کی مزدوری میں مجھے اپنے پاکیزہ رب کا نام ایک دفعہ پھر سنا۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو فرشتے نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور سامنے آیا، اور اس نے کہا اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام سنیے، میں عام انسان نہیں، میں رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ آپ بکریوں سے پیار کر رہے تھے تو ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم نے سوچا کہ شاید آپ دنیا میں مشغول ہو گئے، تو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ تیرا خلیل دنیا میں مشغول ہو گیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا نہیں، یہ بکریوں کا ریوڑ کیا، میرا خلیل تو دنیا میں مشغول ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرا خلیل سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ بکریوں سے پیار کرنا یہ دنیا کی محبت کی
دلیل نہیں ہے، یہ تو اسباب ہے انسان اختیار کرتا ہے۔ تو ہم نے کہا یا اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جاؤ میرے خلیل کا امتحان لو۔ اے پیارے، میں فرشتہ ہوں، آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، اور سنیے آپ جس طرح ہر امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، اللہ کریم نے اس امتحان میں بھی آپ کو کامیابی سے مالا مال فرما دیا۔ اللہ اس سے پتہ چلا انسان اگر رب سے سچی محبت کرنے والا بن جائے، سچا پیار کرنے والا بن جائے، تو انسان اپنا سب کچھ اپنے رب کے نام پر قربان کر دیتا ہے۔